آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 15 ایسی میریکل اسٹوریز سنانے والی ہوں جنہیں سن کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جب اللہ چاہے ناممکن بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اور یہ کوئی دنیا کے معجزے ان لوگوں کے آج کل کے لوگوں کے نہیں بلکہ یہ قرآن کے معجزے ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتائے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف ایک چھوٹی سی تکلیف پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کے سب درد صرف ہمیں ملے ہیں۔ کبھی کسی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی گھر کا سکون چلا جاتا ہے، کبھی اینزائٹی اور اوور تھنکنگ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ کے سب سے پیارے انبیاء علیہ السلام کی، سب سے پیارے نبیوں کی زندگیاں کیسی گزری؟ کیا انہوں نے آرام اور آسانی والی زندگی گزاری تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی قرآن پاک کی 15 ایسی اسٹوریز جو آپ سن کر آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور لگے گا کہ ہمارا غم کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں بھائیوں؟ آئی ہوپ اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے، تو دیکھیے یہ قرآن پاک ہر دور میں ہمارے لیے ایک رہنما اور ایک بہترین ساتھی بنا ہے۔ جب ہم ہر مشکل میں اسے پڑھتے ہیں تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ضرور شفا دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو قرآن پاک کی 15 ایسی اسٹوریز بتانے والی ہوں۔ تو آج کے میں آپ کو وہ قصے سناؤں گی، ایسے معجزے سناؤں گی جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو کیسی کیسی تکلیفیں آئیں اور ان کے ساتھ کیسے معجزے ہوئے۔ قرآن کے قصے سناؤں گی جنہیں سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب انسان مشکلوں میں ہوتا ہے نا تو اسے لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے پیارے انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا بھی گہرا ہو، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ کے ان پیارے بندوں نے، اللہ پاک کی ان پیاری ہستیوں نے، ان پیاری ہستیوں میں سے کسی نے اپنوں کی جدائی دیکھی، کسی نے بھوک اور تکلیف، کسی نے تنہائی اور لوگوں کی نفرت، لیکن انہوں نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ نے ایسے معجزات دکھائے کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس لیے آج کی ویڈیو کو دل سے اور آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ بھی اللہ کے معجزات پر یقین رکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، تاکہ یہ امید زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچے۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو جو قصہ بتاؤں وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنوں نے، اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سالوں سے بیماری سہی، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دکھ دیکھے کہ سن کر دل رو دیتا ہے، لیکن ایک چیز ہر مشکل میں ان کے ساتھ رہی، اور وہ تھا اللہ پر یقین۔ اور جب اللہ کا وقت آیا تو ہر اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ آج کی یہ ویڈیو صرف اسٹوریز نہیں بلکہ امید ہے، شاید اللہ آج آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہو کہ جو رب انبیاء کو تنہا نہیں چھوڑتا وہ آپ کو بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے وہ سچے معجزے میں آج آپ کو بتاتی ہوں، جن میں پہلے نمبر پر جو آپ کو بتاؤں گی وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سمندر کا راستہ۔ ذرا سوچئے، ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف فرعون کا ظالم لشکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پھنس چکے تھے، لوگ ڈر رہے تھے، چیخ رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ اب موت بالکل سامنے ہے۔ اس وقت ہر طرف بس مایوسی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ اپنی عصا، یعنی ان کے پاس جو لاٹھی تھی، اس کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا اسے سمندر پر مار دیں، اور پھر اس عصا کو سمندر پر مارا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جہاں موت نظر آ رہی تھی وہیں اللہ نے نجات کا راستہ بنا دیا۔ کبھی ہم بھی اپنی زندگی کے سمندر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ چاہے ناممکن میں سے بھی راستہ نکال دیتا ہے۔ بس بات ہوتی ہے یقین کی کہ کس طرح اتنا بڑا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے بیچ نکل آئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ پاک نے جو کہا ہے وہ ضرور بہتر ہے، وہ بہترین ہے، وہ راستہ نکال دے گا، اور ہوا بھی ایسے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پر جو معجزہ ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کی بات کی اور پوری قوم ان کی دشمن بن گئی۔ نمرود نے اتنی بڑی آگ جلائی کہ لوگ دور دور سے ان کی لپیٹیں دیکھتے رہے۔
اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ سوچیے اس وقت ان کے دل میں کتنا یقین ہوگا اللہ پر کہ جو اتنی زیادہ اتنی بڑی آگ ہے اس میں صرف ایک انسان کو جلانے کا ارادہ ہے۔ تو جب دنیا نے انہیں جلانا چاہا تب اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اور وہ آگ جو سب کچھ جلا دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جب اللہ حفاظت کرے تو دنیا کی کوئی آگ آپ کو جلا نہیں سکتی۔ تیسرے نمبر پر جو معجزہ جو میں آج آپ کو سنانے والی ہوں وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں میں تھے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ سوچئے کتنی تنہائی ہوگی، کتنا ڈر ہوگا، لیکن اس اندھیرے میں بھی انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ پاک نے ان کی آواز کو اندھیروں سے بھی سن لیا۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی ہم بھی اپنی زندگی کے اندھیروں میں کھو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے کی گئی ایک سچی دعا انسان کو اندھیروں سے روشنی میں لا سکتی ہے۔ چوتھا جو معجزہ ہے قرآن پاک کا وہ ہے زمزم کا چشمہ۔ ایک ماں ریگستان میں اکیلی، پاس ایک چھوٹا سا بچہ، نہ پانی نہ مدد۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ ایک ماں کا دل جو صرف اللہ سمجھ سکتا ہے، جب اس کا بچہ پیاس سے رو رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کی بے چینی کو دیکھا اور چھوٹے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کے پاس سے زمزم کا چشمہ نکال دیا۔ سبحان اللہ، جہاں انسانی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب بہت ہی پیارے اللہ کے کلام میں بتائے ہوئے معجزے ہیں۔ نمبر 5واں جو معجزہ ہے وہ ہے اصحاب کہف کا معجزہ۔ کچھ جوان صرف اپنا ایمان بچانا چاہتے تھے، دنیا ان کی دشمن بن چکی تھی۔ وہ ایک غفا میں چلے گئے اور اللہ نے انہیں سلا دیا۔ ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ بہت سارے عرصے تک۔ جب وہ اٹھے تو دنیا بدل چکی تھی۔ اللہ جب اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے نا تو وقت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6 پر جو معجزہ ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل ملنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ان کے پاس جنت کے پھل ہوتے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے، مریم یہ کہاں سے آئے؟ اور وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ جب دینا چاہے تو موسم نہیں دیکھتا، حالات نہیں دیکھتا، بس اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، یقین رکھنا چاہیے۔ نمبر 7 پر جو معجزہ ہے وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کا یہ معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگ رہے تھے اور پھر اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ صرف معجزہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی کہ جس رب نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا وہ آپ کی مشکلیں بھی پل بھر میں دور کر سکتا ہے۔ 8ویں نمبر پر جو معجزہ ہے وہ ہے بدر میں فرشتوں کی مدد۔ صرف 313 مسلمان اور سامنے ہزاروں کا لشکر، نہ زیادہ ہتھیار نہ طاقت، نہ دنیا کی کوئی بڑی تیاری۔ بہت سے صحابہ کے پاس پورے کپڑے تک نہیں تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ پر یقین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدے میں گر گر کر دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہار گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پھر اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا۔ پھر جنگ صرف تلواروں سے نہیں جیتی گئی، اللہ کی مدد سے جیتی گئی۔ کبھی کبھی ہم بھی اپنی زندگی کی بدر لڑ رہے ہوتے ہیں، کمزور، تنہا اور ڈرے ہوئے، لیکن اگر اللہ ساتھ ہو تو چھوٹی سی طاقت بھی دنیا کی بڑی طاقت کو ہرا سکتی ہے، یقین رکھیے۔ نمبر 9 پر جو معجزہ ہے وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا، صحت، مال، اولاد، لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ سب چھن گیا۔ سالوں کی بیماری، جسم پر زخم، لوگ دور ہونے لگے، پھر صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی۔ سوچئے کتنی تنہائی ہوگی، لیکن اتنی تکلیف کے باوجود انہوں نے اللہ سے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ اور پھر ایک دن انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر پاؤں مارو اور وہاں سے پانی نکلا۔ اس پانی سے اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، صرف صحت ہی نہیں، اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ نعمتیں بھی دے دیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تکلیف لمبی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، پھر جو ملتا ہے وہ اس سے پہلے سے زیادہ بہترین ملتا ہے، یقین رکھیے۔ نمبر 10 پر جو معجزہ ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور
जानवरों की ज़ुबान। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी कुदरत दी जो किसी और को नहीं मिली। वो परिंदों और जानवरों की ज़ुबान समझते थे। एक दिन एक छोटी सी चींटी अपनी कौम से कह रही थी, अपने घरों में चले जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। और फिर पता है क्या हुआ? वहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात समझ ली, क्योंकि वो जानवरों की ज़ुबानें समझते थे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा था। आपने कभी सोचा है कि एक चींटी भी बात करती है? नहीं ना, सुभान अल्लाह। लेकिन चींटी ने बात की और अपने लश्कर से बोली कि सब लोग चले जाओ, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, वो तुम्हें कुचल देगा। तो सोचिए अल्लाह की कुदरत कितनी अजीम है, जिस रब ने एक नबी को चींटी की आवाज़ सुना दी। क्या वो आपके दिल की चुपचाप वाली तकलीफ नहीं सुन सकता? बेशक वो सुनता है, वो हर चीज़ से वाकिफ़ है। बस सबकी आजमाइशें होती हैं और अलग अलग होती हैं। अल्लाह पाक उन बंदों को नवाजते हैं जो सब्र करते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं। नंबर 11वें पर जो मौजज़ा है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुर्दों का जिंदा होना। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर हैरान रह जाते थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसे मौजज़ात दिए थे कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। सोचिए, जो इंसान मर चुका हो उसमें दोबारा जान आ जाए, ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत थी। और कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें मर जाती हैं, उम्मीद मर जाती है, खुशियाँ मर जाती हैं, दिल टूट जाता है। लेकिन जिस अल्लाह ने मुर्दों को ज़िंदा किया वो आपकी मरी हुई उम्मीदों को भी ज़िंदा कर सकता है, बेशक कर सकता है। सुभान अल्लाह। नंबर 12वें पर जो मौजज़ा है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं से महल तक सफ़र। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत प्यारे थे, लेकिन उनके अपने ही भाई उनसे हसद करने लगे। सोचिए, अपने ही भाई एक मासूम बच्चे को कुएं में फेंक कर आए। अंधेरा, तन्हाई, डर और ऊपर से अपनों की बेवफाई। फिर उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, झूठे इल्जाम लगे और जेल तक जाना पड़ा। और अगर आज के दौर में हम में से कोई होता तो शायद टूट जाता, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। और फिर अल्लाह ने वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कुएं में थे उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। ये अल्लाह का मौजज़ा था। कभी कभी अल्लाह आपको नीचे इसलिए ले जाता है क्योंकि वो आपको उस जगह पहुंचाना चाहता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। सुभान अल्लाह। नंबर 13वें पर जो मौजज़ा है वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती का मौजज़ा। देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते रहे। सोचिए, साल तक यानी 1000 साल तक लोगों की नफरत और इनकार सहना कितना मुश्किल होगा। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि कश्ती बनाओ। लोग हंस रहे थे, रेगिस्तान में कश्ती, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पर यकीन रखते थे। और फिर वो दिन आया जब आसमान से पानी बरसा, ज़मीन से पानी निकला और पूरी दुनिया पानी में डूब गई। सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी और ईमान वालों को कश्ती में महफूज रखा। जब अल्लाह बचाना चाहे तो तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यकीन रखिए। नंबर 14वें पर जो मौजज़ा है, सच्चा मौजज़ा, वो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों का वापस आना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोए, इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। सोचिए, एक बाप का दिल कितना टूट गया होगा। सालों तक जुदाई, दर्द, आंसू, लेकिन उन्होंने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। और फिर अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस मिला दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला गया तो अल्लाह ने उनकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। कभी कभी अल्लाह इंसान को देर से देता है, लेकिन जब वो देता है तो दिल के सारे जख्म भर देता है। सुभान अल्लाह, यकीन रखिए। नंबर 15वें पर जो मौजज़ा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताइफ का वाक़या। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, सिर्फ इस उम्मीद में कि लोग अल्लाह की बात सुन लें, लेकिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, बच्चों को पीछे लगा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से खून बह रहा था, जूतियां तक खून से भर गई थी। सोचिए, अगर हमारे साथ इतना होता तो हम क्या करते? शायद बद्दुआ देते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? वहाँ पर कहा, या अल्लाह, इनको हिदायत दे, ये जानते नहीं। सुभान अल्लाह।
اور پھر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن گئے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکلیف انسان کو گرانے نہیں، اللہ کے اور قریب کرنے آتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ یہ معجزے اللہ پاک کی طرف سے ہیں ان پیاری شخصیات پر، اور اللہ کے معجزات صرف اتنے ہی نہیں ہیں۔ قرآن اور اسلام میں ایسے بہت سے حیرت انگیز واقعات ہیں جو انسان کا ایمان تازہ کر دیتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی بولنا، حضرت مریم علیہ السلام کا بنا شوہر کے اللہ کے حکم سے بیٹا پیدا ہونا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جانوروں کی زبان سمجھنا، اور ایسے بہت سے معجزات جو ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان واقعات کو بھی تفسیر، ایموشنز اور قرآنک ریفرنس کے ساتھ الگ الگ ویڈیوز میں شیئر کروں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ پھر میں ہر معجزے کا پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے لیے لے کر آؤں گی، تاکہ ہم سب کا ایمان اور یقین اللہ پر اور مضبوط ہو سکے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہر معجزہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہم بس اپنی چھوٹی سی دنیا دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پوری کائنات کا رب ہے۔ کبھی سمندر راستہ بنا دیتا ہے، کبھی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کبھی اندھیروں میں دعا قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں تو مایوس مت ہوئیے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی کہانی کا معجزہ بھی لکھ رہا ہو۔ بس یقین، صبر اور دعا کبھی مت چھوڑیے۔ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی زندگیوں میں بھی معجزے لائے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔